الله والله 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 الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزول أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلے درس میں جنتیوں کی بہت زیادہ خوبصورت اچھی نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ اب جنتی کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا پس نہیں ہم مرنے والے، یعنی اب ہم دوبارہ نہیں مریں گے، الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت جو ایک دفعہ دنیا سے ہم نکلتے ہوئے مرے تھے، بس وہ ایک دفعہ موت آئی ہے، اب ہم دوبارہ نہیں مریں گے۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے ہوئے، ہمیں اب کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمتوں نعمتوں میں اب ہم رہیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ البتہ وہ کامیابی ہے بڑی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں پہنچ گیا بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی جیسی چیز کے لیے پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، یعنی جنت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جیسی جنت کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں سب حقیر اور فانی ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں حقیر اور فانی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کی حقیر اور فانی چیزوں کے لیے لوگ بڑے اہتمام سے عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ملازم پابندی سے ملازمت پر جاتا ہے، تاجر پابندی سے تجارت کے لیے پہنچتا ہے، زراعت پیشہ شخص پابندی سے اپنی زراعت کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے۔ جس شعبے میں بھی کوئی کام کرتا ہے تو حاصل کیا کرنا ہے؟ دنیا کی فانی چیزیں، دنیا کا پیسہ، دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کرتا ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا کا آپ دیکھ لیں، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں گھر میں ہی بیٹھا رہوں، میں نہیں جاتا ملازمت پر، مجھے پیسے ادھر ہی پہنچ جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے عمل کروں گا، جاؤں گا دکان پر بیٹھوں گا، تب مجھے پیسے ملیں گے۔ تو جب دنیا کے لیے اتنی محنت ہے تو جنت تو اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چابک، اتنا سا ایک چابک، فرمایا دنیا اور اس کے مافیا کے جتنی چیزیں ہیں اور خزانے بھی مل جائیں جنت کا ایک چابک کے برابر زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی قیمت۔ تو جب اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کے لیے تو عمل بہت ہونا چاہیے، بہت زیادہ، لیکن ہم غور کر کے دیکھیں تو اس کے لیے ہمارا عمل صفر ہے، ہم صفر عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ اکثر دیکھیں عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو گندم بوئے گا وہ گندم ہی کاٹے گا، جو چاول بوئے گا وہ چاول کاٹے گا، جو باجرہ بوئے گا وہ باجرہ کاٹے گا۔ تو چلو جس نے کچھ بویا ہے وہ کاٹے گا تو صحیح، اور جس نے کچھ بھی نہیں بویا، کچھ بھی نہیں محنت کی اور وہ درانتی لے کر بیٹھا ہو کہ میں ساری فصلیں کاٹوں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ آخرت کے معاملے میں عمل کرتا نہیں، اور یہ تصور اور خیال کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام مجھے ملے گا، یہ خام خیالی ہے انسان کی۔ ایسا سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ جب دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں ایسے آخرت کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اعمال ٹھیک کرنے ہیں۔
اور اسی چیز کی محنت کے لیے یہ سب محنت کرنے والے لوگ جماعت کے ساتھی بھی ہیں اور قرآن پاک کے درس قرآن ہیں اور پروگرام دینی ہوتے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ ہم آخرت کی کچھ تیاری کر لیں۔ تو فرمایا اس جیسی قیمتی چیز کے لیے چاہیے محنت کریں، عمل کریں عمل کرنے والے۔ کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پر یا زقوم کا درخت؟ زقوم تھوہر کے درخت کو کہتے ہیں، انتہائی کڑوا بدبودار یہ ہوتا ہے، انتہائی کڑوا۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اتنی جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا زقوم کا درخت؟ کہ ظاہر ہے جو جہنم میں جائیں گے ان کو ایک عذاب مسلط کیا جائے گا، بھوک کا عذاب۔ بھوک کا عذاب جب ان کو لگے گا تو اس کو اتنی ان کو بھوک لگے گی، کہہ رہیں گے ہم مر رہے ہیں بھوک سے، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ فرشتے ان کو زقوم کا درخت دیں گے، انتہائی کڑوا گندا بدبودار یہ درخت ہے کہ اتنا بدبودار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک قطرہ صرف سمندر میں ٹپکا دیں تو سمندر کی ساری مخلوق جو جاندار ہے مر جائے گی۔ ایک اس کا قطرہ اگر دنیا کی زمین پر ٹپکا دے جتنا سبزہ ختم ہو جائے یہاں سے اتنا، لیکن وہ کھانے کو ملے گا اور اس کو مجبوراً وہ اندر ٹھونسیں گے۔ تو فرمایا انا جعلنا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو بنایا آزمائش ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں، جہنم کی جڑ میں یہ اگے گا۔ تنعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسا کہ شیاطین کے سر ہیں، چڑیلوں کے سر، ایسے بکھرے ہوئے جیسے بال ہوتے ہیں، ایسے اس درخت کی شاخیں بکھری ہوئی بد شکل قسم کا درخت ہوگا۔ تو ان فإنہم لآکلون منہا، پس بے شک جہنمی البتہ کھائیں گے اس درخت کو۔ فمالئون منہ البطون، بھریں گے پیٹ بھر بھر کر کھائیں گے، حالانکہ وہ تو سونگا نہیں جائے گا لیکن وہ کھائیں گے۔ جب کھاتے 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 پیٹ بھر جائیں گے اور یہاں پھنس جائے گا، ان کے گلے میں پھنس جائے گا تو کہیں گے پانی، تو پکتا پکتا پانی ان کو دے کر ان کے منہ میں ڈالا جائے گا، پکتا پکتا۔ ثم ان لهم علی لشوب من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے پینا ہوگا پکتا پکتا کھولتا ہوا پانی، اور وہ پئیں گے، اس سے ان کا یہ گلا آنتڑیاں پیٹ سب پھٹ جائے گا۔ یہ عذابات کی ایک شکل ہے، ایک قسم ہے۔ اور فرمایا پھر یہی نہیں، ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا البتہ جہنم کی طرف۔ کبھی گرم علاقے میں ان کو رکھا جائے گا آگ کے عذاب میں، وہاں آگ میں سڑتے سڑتے کہیں گے بہت برا حال ہے، ہمیں کہیں ٹھنڈی جگہ لے جاؤ۔ ان کو ٹھنڈے یخ علاقے جیسے گلیشیئر کا علاقہ ہے، ایسے علاقے میں وہاں پر اس کو جہنم میں کہتے ہیں زمہریر کے علاقے میں لے جائیں گے، وہاں پر سردی سے مریں گے اور اتنی تکلیف ہوگی، پھر کہیں گے ہمیں ادھر ہی لے جاؤ گرم جگہ۔ اس طرح مختلف عذابات میں ان کو رکھا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا گناہ کیا تھا، انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، ان کے باپ دادا گمراہ تھے، فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلتے رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے باپ دادا گمراہ ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اس راستے پر چلنا نہیں چاہیے۔ اپنے باپ دادا گمراہ کی تقلید کرتے رہے اور آخر کار کفر اور شرک پر مر گئے اور جہنم میں پہنچ گئے۔ باپ دادا اگر گمراہ ہوں، غلط عقائد پر، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تقلید کرنا، یہ گمراہی ہے۔ لیکن اگر باپ دادا ہدایت پر ہوں، راہ راست پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم ہے قرآن میں۔ سورہ لقمان میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، آپ پیروی کریں اس کی جس نے میری طرف رجوع کیا، اس شخص کی پیروی کریں۔ اس کو کہتے ہیں شخصی تقلید، شخصی تقلید جس کو ہم مقلد ہیں، ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، ہم حنفی ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اب تقلید کیا ہے؟ لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں، انہوں نے تقلید کا مفہوم نہیں سمجھا۔ آپ ذرا توجہ سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ مجھے دے دیں، آپ تقلید کا مفہوم سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مقلد کون ہوتا ہے۔ تقلید اس کو کہتے ہیں
کہ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں، جس مسئلے کا حل خلفائے راشدین کے فرمانوں میں موجود نہیں، صحابہ کرام کے ارشادات میں موجود نہیں، اس مسئلے کو ہم ائمہ کرام جنہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر اس مسئلے کو بیان کیا، ہم کہتے ہیں بس اس مسئلے پر اب ہم عمل کریں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مقلد یہ کہتا ہے کہ امام نے کوئی مسئلہ ایک بیان کیا قرآن میں اس کے خلاف ہے، ایسے نہیں ہے۔ ائمہ کرام کا کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بس وہ اتنا کرتی ہیں کہ قرآن حدیث ایک مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے ارشادات میں نہیں ہے، اب انسان نے عمل کرنا وہ کیسے کرے؟ تو ائمہ کرام قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل نکال کر پیش کر دیتے۔ اب وہ ائمہ کرام کون ہیں؟ وہ آج کل کے لوگ نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ائمہ کرام وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام کو دیکھا، پھر علم حاصل کر کے انہوں نے اس قرآن اور حدیث کے مسائل کو لکھا ہے۔ اکیلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12,90,999 مسائل انہوں نے لکھے۔ اب ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم حنفی ہیں، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں جی یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم تو محمدی ہیں۔ دیکھو جو حنفی ہوتا ہے وہ محمدی بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کوئی آدمی پاکستانی ہے، وہ اپنے آپ کو کہے میں پنجابی ہوں۔ اب پنجابی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ پاکستانی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو پنجابی کہہ رہا ہے کیونکہ پنجاب کہہ رہا ہے۔ تو جو حنفی ہے وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، اس تقلید پر چلتا ہے، اور لیکن ساتھ وہ محمدی ہے کیونکہ دین اسلام کو ماننے والا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ تقلید شرک نہیں ہے، یہ کہنے والے اپنی آخرت سے ڈریں، جو کہتے ہیں شرک تقلید شرک ہے، مقلد جو ہے یہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے صوفیہ کرام گزرے سب مقلد تھے، انہوں نے ائمہ کرام کی تقلید کی ہے۔ یہ کیسے گمراہ ہو گئے اتنے اللہ والے لوگ؟ یہ اللہ والے لوگ گمراہ نہیں تھے، لیکن ان کو سمجھتے تھے کہ ائمہ کرام کی تقلید میں ہی انسان کی ہدایت ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، تقلید شخصی اگر شرک ہوتی تو سورہ فاتحہ یہاں ختم ہو جاتی، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی، آگے سورہ فاتحہ نہ ہوتی، یا اگر ہوتی یوں لکھا ہوتا صراط القرآن والحدیث آگے ہوتا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے شخصیات کا ذکر کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں صراط مستقیم مانگو۔ کون سا صراط مستقیم ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب شخصیات ہیں، تو اس لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ائمہ کرام نے جیسے سمجھا ہے، ہم خود سمجھیں کہ قرآن اور حدیث ہم مسئلے نکالیں گے، یہ ہماری غلطی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، آپ انجینئر نہیں ہیں، لیکن جب آپ کو دوائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، آپ خود ڈاکٹر کی کتاب کھول کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے دوائی نکالنے؟ آپ کو جب انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کسی انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ انجینئر کی کتاب کھول کے خود کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ آپ کو جب وکالت کی ضرورت ہوتی ہے کتاب کھول کے خود بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ وکیل کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ اس فن کے ماہر ہیں، ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن اور حدیث کے ائمہ کرام ماہر تھے، انہوں نے زندگیاں کھپا کر قرآن اور حدیث کو لکھا ہے، اس کے مسائل نکال کر ہمارے سامنے سمجھ لو کتابیں لکھنی ہیں۔ آج اگر وہ کتابیں نہ ہوتی، آج کے دور میں کوئی مسئلہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ جی مسئلہ بتائیں، ہم قرآن حدیث سے کیسے نکالتے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں رحمت ان پر نازل فرمائے، ان ائمہ کرام نے محنت کر کے مسائل لکھ دیے۔ تو اس لیے فرمایا تقلید وہ غلط ہے جس میں باپ دادا گمراہ ہوں، صحیح ہوں باپ دادا صراط مستقیم پر ہو، ان کے راستے پر چلنا گمراہی نہیں ہے۔ تو یہاں اس تقلید کو برا کہا گیا، فرمایا یہ لوگ کافر چلے اپنے باپ دادا کے راستے پر جو گمراہ تھے، انہی کے طریقوں پر بھاگتے چلے گئے۔ البتہ تھے گمراہ ہوئے ان سے پہلے، اکثر پہلے، اور البتہ تھا کہ بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو
بس دیکھ تو کیسے ہو انجام ڈرائے ہوں کا، مگر اللہ کے بندے مخلص، جو مخلص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔